بھارت کے اندر بھی بعض جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے الگوریدمز کے حوالے سے ٹیکنالوجیکل اور اسٹیٹ وہ اپنے آپ کو ایونچولی ایک ہندو سپر پاور کے طور پہ ایک ملٹی پولر ورلڈ میں اس کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ جتنا امریکہ کے ساتھ ہے تقریباً اتنا ہی چین کے ساتھ. چوری چکاری حرام خوری یہ ہماری اصل اکانومی ہے. کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والی جو مائنورٹیز ہیں، اگر ہم بات کریں خاص کر ہندو مائنورٹیز کی، کیا وہ سیف ہے؟ کہا تو جاتا ہے سیف ہے، لیکن جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کوئی سیف نہیں ہے. یہاں پر مسلمان سے سیو نہیں ہے تو مائنورٹی کہاں سے سیو ہوگی؟ مسلمان تقریباً 900 سال برصغیر میں برسر اقتدار رہے ہیں. تو جب 1857 میں انگریز نے دلی میں پہ قبضہ کیا، پاکستان اور پاکستانیوں کی جو سوچ ہے اس میں کوئی حوصلے کی اور امید کی یا ایمبیشن کی کمی نہیں ہے. اے بچارے ہمیں کیا پدی کا شوربا مرغی چور ٹائپ لوگ یہ ہمیں چھوٹے موٹے یہاں تو خربوں کی جائیدادوں کے اور یہ اور وہ کیسز نلا دلا کے ان کو ڈرائی کلین کر کے یہ اس ٹائم ہمارے پاس انڈین کرنسی ہے انڈیا کا 100 روپیہ، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا 100 روپیہ. اب آپ نے یہ بولا ہندوتوا کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، ہندوازم کو پروموٹ کر رہے ہیں. انڈیا کے کرنسی کے اوپر پاکستان جسے اردو لینگویج ہم کہتے ہیں جی پاکستان کی نیشنل لینگویج 100 روپے لکھا ہے. دیکھو کوئی نئی بات نہیں، کوئی انکشاف نہیں، اب بنائے گا بھی کچھ نہیں. جس ملک میں تھانے اور امتحانی مراکز کی نیلامی کی بات ہوتی ہو، میں تو گواہ نہیں ہوں، میں نے تو نہ کوئی تھانہ خریدا ہے نہ بیچا ہے نہ امتحانی مراکز، لیکن یہ زبان زد عام ہے. بالکل لکھا ہے. اور یہ صرف 100 روپے اردو میں نہیں لکھا، ان کی جتنی بھی لینگویجز وہاں پہ بولی جاتی ہیں انہوں نے یہاں پہ پرنٹ کی ہے. اب یہ محاورہ یار کو اندازہ لگاؤ میں نے بنایا ہے، وکیل کی کرنا ججی کر لو، یہ ہماری پہچان ہے. تو اور ہاسپٹلز میں جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہوگا، بالکل ہوتا ہوگا. نارمل کوئی ہیلدی محکمہ ہے ہی نہیں جس بالکل صحت یاب، بالکل ممکن ہی نہیں. اور لوگوں کا ہمارا سیلری سٹرکچر، میں نے کل بھی شاید بات کی آپ کے پچھلے پروگرام میں کی ہوگی، وہ یار تم بندہ دیکھو، اس کی فیملی کا سائز دیکھو، اس کا ٹیک ہوم دیکھو، تو مجھے اس کے لائف سٹائل کے ساتھ کو میچ کرتا ہے. نمسکار دوستو پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ بھارت اب ایک ہندو سپر پاور بنتا جا رہا ہے. پاکستان میں اس کی کافی چرچائیں ہو رہی ہیں، ان کی میڈیا میں کافی ڈسکشن ہو رہا ہے کیونکہ بھارت کی اکنامی بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے اور اس کا اثر جو ہے پوری دنیا میں دکھتا ہے کہ بھارت اب کس طرح سے انٹرنیشنل لیول کے جو معاملے ہوتے ہیں اس میں بھارت کا انٹرفیئر ہے اور پاکستان کا کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہی ریزن ہے کہ پاکستانی میڈیا میں بہت چرچا ہو رہی ہے کہ بھارت اب ایک ہندو سپر پاور بنتا جا رہا ہے اور پاکستان کو کہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی کسی طرح سے کسی بھی مدعے پہ ان کی کوئی صلاح نہیں لی جاتی اور کسی بھی منچ پہ پاکستان کہیں دکھتا نہیں ہے سوائے ایک بھکاری قوم کے. پاکستان کی اب کوئی پہچان نہیں بچی ہے. آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ اس بات سے سہمت ہے کہ پاکستان یہ بھی ایک بھکاری قومی بن کے رہ گیا ہے؟ کہ جو بھی وچار ہو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل کا آئیکن پریس کر دیں لیٹسٹ نوٹیفیکیشن کے لیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ الٹرا نیشنلزم جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بہت سے ممالک میں پروان چڑھ رہا ہے اور اس کے مختلف شیڈز ہیں مختلف مذاہب اور اقوام کے اندر. آپ بھارت کے اندر دیکھیں جو بی جے پی کا رائز ہے وہ ایک الٹرا نیشنلزم اور ریلیجوسٹی کے اوپر بیسڈ ہے. کسی حد تک اردگان صاحب کا بھی جو رائز تھا وہ بھی ایک ریلیجس آئیڈینٹی کو لے کے، جو اتا ترک صاحب کا ایک سیکولر ویسٹرنائزڈ ڈیموکریسی کا نظریہ تھا، اس کی تنقید کے اوپر ان کا رائز مبنی تھا. ایران کا ماڈل بھی آپ کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ شاہ کے ویسٹرن لبرل اور ایک ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کی ریجیکشن کے اوپر اسلامک ریولوشن مبنی تھا. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایون پیوٹن کا بھی جو موجودہ نظریہ ہے اس میں وہ نیشنلزم اور جو کنزرویٹو اور آرتھوڈاکس رشین چرچ ہے وہ ان کی آئیڈینٹی میں اور نیشنل تھریٹ پرسیپشن میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو آپ کو اچھا اسی طرح ٹرمپ صاحب کا رائز آپ دیکھیں امریکہ میں، تو ایک اسٹرانگ نیشنلسٹ لیڈر جو کہ قوم کی روایات، مذہب
کا دفاع کرنا چاہتا ہے بیرونی آئیڈیاز اور امیگریشن کی یلغار سے، یہ سوچ آپ کو گلوبلی نظر آتی ہے. لیکن ریسنٹلی میں یہ کچھ ایمرجنگ ٹرینڈز دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے، جب لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو رومانٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کرزمیٹک، پاپولر، ریلیجسلی موٹیویٹڈ نیریٹو سے، وہ جب پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر ریئلائز کرتے ہیں کہ پریگمیٹک، کوائٹ، ہارڈ ورک کے ذریعے سے حقیقت پسندانہ انداز میں اپنی غربت، افلاس، بے روزگاری کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. صرف پاپولیرٹی، پاپولزم اور ریلیجوسٹی مسائل کا حل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کسی حد تک جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین تھے، ان کا جو ہے ڈپارچر فرام پارلیمنٹ اور موجودہ حکومت کا جو ایمرجنس ہے، وہ بھی کسی حد تک اسی کانٹیکس میں دیکھا جا سکتا ہے. اور حال ہی میں جو ریسنٹ ریزلٹس آئے ہیں ٹرکش لوکل الیکشنز کے حوالے سے، وہ بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ خود جو 20 سال پرانی اردگان صاحب کی سیاست کا جو مرکز تھا استنبول، خود وہاں بھی ان کو شکست ہوئی ہے، جس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنی بھوک، پیاس، مہنگائی، غربت، افلاس کے مسائل کا بروقت اور پریکٹیکل حل چاہتا ہے، اور صرف نعرے بازی اور ایموشنل یوز آف ریلیجوسٹی جو ہے وہ ایک اٹریکٹیو نیریٹو تو ہوتا ہے، لیکن وہ مسائل کا حل پیش نہیں کرتا. علی صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ہم نے ابھی ڈیموکریسی کی بات کی، ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو تمام انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر وہ کسی کو رسپانسبل ہیں تو وہ پبلک اوپینین ہے جو سوشل میڈیا سے جنریٹ ہو رہی ہے. آپ کی پارلیمنٹ بھی وہ کرنا چاہتی ہے جو سوشل میڈیا میں ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی شاید وہ کرنا چاہتی ہے، جوڈیشری بھی وہی کرنا چاہتی ہے، اور ہر بندہ جو ہے لگتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کم اکاؤنٹیبل ہے، پارلیمنٹ کے سامنے لوگ کم اکاؤنٹیبل ہیں اور عوام کے سامنے پبلک اوپینین کی شیپ میں زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں. یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے؟ ہماری جو کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ ایلیٹ جو ہے وہ ایک بڑی مشکل میں ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ اپنی اوپینین نہیں بنا پا رہے. یہ سوشل میڈیا نے فار ایگزامپل، یہ آپ جسے نیو میڈیا آپ کہتے ہیں، اس نے کتنا زیادہ پاکستان کے سوسائٹیل سٹرکچر کو پولیٹیکلی یا سوسائٹیلی اس نے کوئی تبدیلی لے کے آیا؟ یہ 3 لیولز پہ آپ کی بات کا میں جواب دوں گا. دیکھیں گلوبلی جو میں نے جس طرح پہلے گزارش کی، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ سب سے بڑا انسٹرومنٹ آف چینج بھی ہے اور انسٹرومنٹ آف پروموٹنگ اینڈ فیسیلیٹیٹنگ گلوبلائزیشن بھی اس وقت بن چکا ہے. اور اچھا، اب اس کو 2 انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک لبرل پیراڈائم ہے کہ جناب پوری دنیا کی ایک ٹرانس نیشنل ایک سوسائٹی ایوالو کر رہی ہے، ایمرج کر رہی ہے، ایک گلوبل سوسائٹی ایوالو کر رہی ہے جس میں گلوبل ویلیوز، کامن کنسرنس، کامن انٹرسٹ، کامن آئیڈیاز بیانڈ دا کنٹرول آف اسٹیٹ اینڈ پولیٹیکل اینڈ لیگل اسٹرکچرز شیئر کیے جاتے ہیں. یہ اس کا ایک لبرل انداز فکر سے اس کو دیکھا جائے. دوسرا اس کا ریئلسٹ پیراڈائم میں دیکھا جائے، یعنی کہ اسٹیٹ سینٹرک لحاظ سے اس کو تھوڑا سسپیشسلی تمام ریاستیں دیکھتی ہیں. وہ آزادی اظہار کو تو ضروری سمجھتی ہیں، لیکن وہ آئیڈیاز، وہ نیریٹیوز اور وہ الزامات اور بیانیے جو کہ ریاست اور عوام کے درمیان جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں ڈاؤٹ سو کرنے یا شکوک و شبہات پیدا کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں بہت سی ریاستیں جو ہیں وہ شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. دیکھیں امریکہ جیسی لبرل سوسائٹی جو ہے، جو دنیا کا اسپیئر ہیڈ ہے لبرلزم کا، وہاں بھی ٹک ٹاک کو جو ہے ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آپ اگر چائنا جائیں تو وہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا کے بہت سے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ کام نہیں کرتے. ایران میں بھی اسی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں بھارت کے اندر بھی بعض جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے الگوریدمز کے حوالے سے ٹیکنالوجیکل اور اسٹیٹ مینجمنٹ کے شواہد سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ کوئی کانٹینٹ بھارت کے خلاف پروموٹ کریں یا شیئر کریں
تو صرف انٹلیکچوئل نہیں بلکہ ٹیکنیکلی بھی اس کو اپوز کیا جاتا ہے. بلکہ 52 ایپس انہوں نے بند کر دی تھی چائنا کی. جی ہاں بالکل. اچھا تو پاکستان کی طرف آتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پاکستان نے تھوڑا سا کسی حد تک گڈ فیتھ میں اس کے جو سیکیورٹی اور سوشل کانٹریکٹ کے لیے دور رس اثرات تھے ان کا ادراک کسی حد تک دیر سے کیا ہے, اور اس لیے بعض سیاسی گروہوں نے, بعض اداروں نے, بعض افراد نے پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے حوالے سے جو بہت ایک اگریسو بیانیہ مرتب کیا, میں سمجھتا ہوں یقیناً وہ ریاست کے تمام اداروں کے لیے ایک بہت بڑا شوق بھی تھا. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ وزن رکھتی ہے کہ عوامی سطح پہ یہ جو رجحان ہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں جو مقبولیت ہے سوشل میڈیا کی وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کی بھی 3-4 وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹرم ہے, شارٹ ہوتا ہے, آپ نے پورا پروگرام نہیں دیکھنا ہے. دوسرا بات یہ کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ